السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل ناولز لائبریری میں آپ سب کا تہہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے۔ ہماری ناول کا نام ہے غم عشق کے حصار میں، اور اسے تحریر کیا ہے عبیرہ حسن نے، اور اس ناول کو ہمارے چینل پر اپلوڈ کرنے کی ہم نے رائٹر سے پرمیشن لی ہے۔ اور مجھے پہلے ایک دو لوگوں نے ریکویسٹ کی تھی بہت پہلے کہ یہ ناول اپنے چینل پر ریڈ کر کے اپلوڈ کروں، اور میرا خود بھی من تھا کہ ناول اپنے چینل پر ریڈ کر کے اپلوڈ کروں، اسی لیے اپلوڈ کری ہوں۔ ہماری ویسے تو رائٹر کے حساب سے قسط نمبر 5 ہے، لیکن آپ لوگ جانتے ہیں ہم ایک ساتھ دو قسط اپلوڈ کریں، اسی لیے ہماری قسط نمبر 3 ہے۔ بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ وہ جانتا تھا کہ ارکام جھوٹ بول رہا ہے، مگر وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ یہ لڑکی علایا کون تھی؟ ارکام کا اتنی مخدوش حالت میں اپنی گاڑی ملنا اور اس کے پاس کسی لڑکی کی چین کی موجودگی اس بات کا واضح ثبوت تھی کہ ارکام کی اس حالت سے بلاواسطہ یا بالواسطہ طور پر وہ لڑکی جڑی ہوئی تھی، مگر ارکام کی غلط بیانی ازراق کو غلط غصہ دلا گئی تھی۔ تبھی وہ ارتضیٰ کے کہنے پر غصے میں باہر چلا آیا تھا، مگر باہر نہ تو امی جان موجود تھی، نہ ہی مما جان، اور نہ ہی وہ لڑکی۔ انہیں ڈھونڈتا ہوا آگے بڑھا تھا۔ دائیں طرف مڑ کر نیچے کی طرف جاتی سیڑھیوں سے کچھ پہلے ہی امی جان اور مما جان کھڑی ایک پیلے سوٹ والی لڑکی سے باتیں کری تھی۔ لڑکی کی زر کی طرف پیٹھ تھی اور اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ڈارک پنک کلر کا شولڈر بیگ لاپرواہی سے پیچھے کندھے کی طرف لٹکایا ہوا تھا۔ ازراق لمبے لمبے ڈگ بھرتا تیزی سے ان کی طرف بڑھا۔ امی جان، مما جان، اس نے دونوں ماؤں کو ایک ساتھ آواز دی تھی۔ تبھی وہ لڑکی ایک جھٹکے سے اس کی طرف گھومی تھی، ساتھ اس نے اپنے ہاتھ میں تھاما ہوا بیگ بھی زور سے گھمایا تھا جو سیدھا ازراق کے منہ پر ٹھا کر کے لگا تھا۔ تبھی وہ ایک تیز کرہا کے ساتھ پیچھے ہوا تھا، جبکہ اشال زبان دانتوں تلے دبا کر منہ پر ہاتھ رکھے ازراق کو سہمی نظروں سے دیکھنے لگی۔ اپس، سو سوری، آپ کے زور سے لگ گئی۔ دکھائیں مجھے؟ ہاں، آپ تو بالکل میرے بھیا جیسے۔ واو، یعنی بھیا کے ٹھیک بتایا تھا کہ ان کے جیسے مزید 4 نمونے ملک ہاؤس میں موجود ہیں۔ مان جان، یہ بہت غلط بات ہے۔ آپ کے اتنے بیٹے ہیں، کوئی دعا ہوا کر کے ایک بیٹی بھی اللہ سے مانگ ہی لیتی۔ بھیا کی شکل والی حسین و جمیل سی، تاکہ مجھے اپنے زیب بھیا کے لیے لڑکی ڈھونڈنے کے جھنجٹ سے نجات مل جاتی۔ پتہ ہے زارون بھیا کی بیوی، مطلب ہونے والی بیوی، یعنی میری بڑی بھابھی بہت ہی حسین ہے۔ اب مجھے بھیا اور زیب بھیا کے لیے بھی ان کے ٹکر کی لڑکی ڈھونڈنی ہے، مگر بھیا شادی کے لیے راضی نہیں ہوتے۔ لیکن اب وہ یہاں آ گئے ہیں نا، تو میرے ساتھ آپ لوگوں نے بھی مل کر انہیں راضی کرنا ہے۔ ویسے کہ میرے بھیا جیسی شکل والے آپ کے کون سے نمبر کے سپوت ہے؟ بٹ ڈونٹ مائنڈ، ان کا رنگ میرے بھیا کے مقابلے ذرا کالا سا ہے۔ اماں ٹھیک ہی کہتی ہے، اپنے ارتضیٰ بھیا جیسا تو واقعی دوسرا کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ حیرت سے پوری آنکھیں کھول کر ازراق کو دیکھتے جو بولنا شروع ہوئی تو بنا رکے بولتی ہی چلی گئی، جبکہ ازراق اپنے سامنے کھڑی چھوٹی سی مومی گڑیاں جیسی لڑکی کو اس وقت کچا چبانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ نور کو ازراق کا چہرہ دیکھ کر زور کی ہنسی آئی تھی، مگر وہ اپنی ہنسی چھپا گئی، جبکہ شہرینہ نے مسکراتے ہوئے اشال کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ اف اشال، تم بولنے سے پہلے کوما یا فل اسٹاپ لگانے کی کوشش کیا کرو بیٹا، تاکہ سامنے والے کو سانس لینے کی تھوڑی مہلت تو ملے۔ یہ میرا ازراق ہے، ارتضیٰ سے چھوٹا، اور زر یہ تمہاری پھپھو کی سب سے چھوٹی بیٹی اشال ہے۔ چلو اشال، تمہیں باقی سب کے ساتھ تمہارے ماموں جان سے بھی ملواتی ہوں، وہ اندر ارکام کے پاس ہی ہے، تمہیں دیکھ کر بہت خوش ہوں گے۔ شہرینہ محبت پاش نظروں سے اشال کو دیکھتے ہوئے بولی۔ انہیں یہ لڑکی بے حد پسند آئی تھی، نٹ کھٹ اور شرارتی سی۔ کچھ دیر اس کے ساتھ وقت گزار کر ان کے دل میں اچانک ایک خیال آیا تھا۔ وہ اپنے سنجیدہ سے ازراق کے لیے اشال کو سوچنے لگی تھی، مگر پھر سارے حالات پر نظر ڈالتے انہیں شدید مایوسی ہوئی تھی، کیونکہ انہیں اچھی طرح اندازہ تھا کہ ذوالفقار شاہ کبھی بھی ان کے گھر اپنی بیٹی نہیں دیں گے، جبکہ یہی سب نور بھی سوچ رہی تھی۔ مگر اشال کے لیے ان کی سوچ کا محور ازراق کے بجائے ارکام کے گرد گھوم رہا تھا، کیونکہ ازراق کے لیے تو انہوں نے اور ملک صاحب نے شروع سے ایک لڑکی سلیکٹ کی ہوئی تھی۔ انہی سوچوں میں گری شہرینہ اور نور اشال کو ساتھ لے کر آگے بڑھ گئی تھی۔ ازراق بھی اشال کو کینہ تو اس نظروں سے گھورتے ہوئے ان کے پیچھے چلنے لگا تھا۔ چیٹر باکس کہیں کی، اس زیر لب بڑبڑایا تھا۔ ان کی یاد آئی ہے سانسوں، ذرا آہستہ چلو، دل کی دھڑکن سے عبادت میں خلل پڑتا ہے۔ رات کی گہری تاریکی نے ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا، سوائے علایا کے۔ سارا گھر سو چکا تھا، وہ اکیلی اپنے روم میں جاگ رہی تھی، ہاتھ میں تھامے ہوئے موبائل کی اسکرین پر جگمگاتی ہوئی فل سائز تصویر سنگ دل بے حس شخص کی تھی، جو اس بری طرح اپنی ذات کے غرور میں مبتلا تھا
کہ اسے اپنے سامنے ہر شخص خود سے کمتر لگتا تھا۔ اپنی خوبصورتی کا شیدائی تھا، مگر اسے کون بتاتا کہ الایہ اس شخص کی اس سے بڑی شیدائی تھی۔ اپنی تمام تر جدائیوں کے باوجود وہ مغرور شخص اس کی سانسوں تک پر حکمرانی کرتا تھا۔ وہی تھا جس نے سب سے پہلے الایہ کے دل کے کورے کاغذ پر اپنا نام رقم کیا تھا۔ وہی تو تھا جس کے نام کی لے پر اس کی دھڑکنیں رقص کرتی تھی۔ الایہ اس کے معاملے میں اس بری طرح بے بس تھی کہ وہ چاہتے بھی اس بے پرواہ بے حس شخص کو نہ اپنے دل سے نکال پا رہی تھی اور نہ ہی وہ اپنی سانسوں پر اس کی حکمرانی کو روک سکتی تھی۔ الایہ کو اس سے جدا ہوئے نہ جانے کتنے مہینے گزر گئے تھے، مگر اس دوری نے اس کی محبت مزید شدت پیدا کر دی تھی۔ وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ الایہ کی رگ و جاں سے بھی قریب تر آتا جا رہا تھا۔ جانتی تھی کہ ارتضیٰ شاہ اسے اس حوالے سے پسند نہیں کرتا، پھر بھی اس کے ساتھ کی آرزو الایہ کا دل اس وقت سے کرنے لگا تھا جب اس نے ارتضیٰ شاہ کو پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ روز رات اس سنگ دل اور بے حس شخص کی یادوں کے سفر پر نکل جاتی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ سارے مناظر کسی فلم کی طرح چلنے لگتے تھے جب ارتضیٰ اور وہ ساتھ ہوا کرتے تھے۔ اکمل صاحب اور اجمل صاحب دو سگے بھائی تھے۔ دونوں کی فیملیز بہت پہلے سے فیصل آباد میں رہائش پذیر تھی۔ ان کی شادیاں بھی وہیں فیصل آباد میں ہوئی تھی۔ اکمل صاحب بڑے تھے اور ان کی بیوی شازیہ ان کی کزن بھی تھی، جبکہ اجمل صاحب چھوٹے تھے اور ان کی شادی فیصل آباد سے کچھ دور گاؤں کے ایک بہت بڑے زمیندار خاندان ہوئی تھی۔ ان کی بیگم کا نام زاہدہ شاہ تھا۔ اکمل صاحب کے بس دو ہی بچے عالیان اور الایہ تھے۔ ان دونوں سے پہلے یک کے بعد دیگرے اکمل صاحب اور شازیہ بیگم کی 5 اولادیں پیدا ہوتی فوت ہو گئی تھی، جبکہ اجمل صاحب کے 2 بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ اجمل صاحب کا سب سے بڑا بیٹا سمیر اپنے تایازاد عالیان سے کوئی 13-14 سال بڑا تھا۔ سمیر سے 3 سال چھوٹا وسیم تھا اور وسیم سے 7 سال چھوٹی صبا تھی جو تقریباً عالیان کی ہم عمر تھی، جبکہ الایہ عالیان اور صبا دونوں سے تقریباً 7 سال چھوٹی تھی۔ الایہ کی امی کا انتقال بہت پہلے اس کے بچپن میں ہو چکا تھا۔ اس وقت الایہ تقریباً 7 سال کی تھی، مگر مرنے سے پہلے الایہ کی والدہ اپنے بیٹے کی نسبت صبا سے طے کر چکی تھی۔ اس وقت صبا اور عالیان دونوں ہی ناسمجھ تھیں، تبھی اس رشتے پر دونوں میں سے کسی کو اعتراض نہیں ہوا۔ شازیہ بیگم کے انتقال کے بعد عالیان اور الایہ کو زاہدہ شاہ نے اپنے ہی بچوں کی طرح پال پوس کر بڑا کیا۔ الایہ کو یاد تھا کہ سمیر بھائی کی شادی کے وقت وہ بہت چھوٹی تھی، اتنی چھوٹی کہ ہر وقت بابا، چچا جان، عالیان بھائی، سمیر بھائی اور وسیم بھائی کی گود میں چڑھی رہتی تھی۔ اپنے گھر کا سب سے چھوٹا بچہ تھی، تبھی سب اس کے لاڈ اٹھاتے پائے جاتے تھے۔ سمیر بھائی کی شادی ان کی ماموزاد کزن انیلا سے طے ہو چکی تھی جو گاؤں میں رہتی تھی۔ بارات فیصل آباد سے گاؤں گاڑیوں پہنچی تھی اور گاؤں میں باقاعدہ گھوڑی چڑھ کر بارات کو گھر تک جانا تھا۔ تبھی گھوڑے پر بیٹھنے کے شوق میں ننھی الایہ ضد کر کے دولہا بنے سمیر بھائی کے ساتھ ان کی گھوڑی پر بیٹھی تھی۔ بڑی شان سے سمیر کی بارات گاؤں میں بنے خوبصورت سے بارات گھر میں داخل ہوئی تھی، جو ذوالفقار شاہ کی ملکیت تھا اور شاہ حویلی سے کچھ ہی دوری پر تھا۔ بارات گھر کے داخلی دروازے تک جب بارات پہنچی تو باہر ہی الایہ کو سفید کڑکڑاتے کرتا شلوار میں انڈے جیسی سفید رنگت اور سفید گولڈن بالوں والا ایک نوعمر سا لڑکا نظر آیا، جو بارات دیکھتے ہی دولہا کے گھوڑے کے پاس چلا آیا۔ الایہ نے حیرت سے پوری آنکھیں کھول کر اس عجیب و غریب نمونے کو دیکھا، جبکہ ویڈیو کیمرے کی آنکھ پہ پورا منظر مہارت سے کیپچر کر رہی تھی۔ ارتضیٰ، ذرا الایہ کو نیچے اتار دو، دولہا بنے سمیر بھائی نے اپنا سہرا اوپر کرتے نیچے کھڑے ارتضیٰ سے کہا۔ ان کے کہنے پر وہی سفید رنگت والا لڑکا الایہ کے پاس آیا اور اس نے گھوڑی پر بیٹھی اس چھوٹی سی بچی کو اتار کر اپنی گود میں لے لیا۔ تم اتنے وائٹ کیسے ہو؟ کیا تم آٹے سے نہاتے ہو؟ دیکھو بالوں پر بھی آٹا لگا ہے۔ الایہ معصومیت سے آنکھیں جھپکتے بولی، جبکہ ارتضیٰ نے منہ بنا کر اس بچی کو دیکھتے ہوئے نیچے اتار دیا تھا۔ چھوٹی سی 6 سالہ الایہ کی یہ ارتضیٰ شاہ سے پہلی ملاقات تھی، جو اس کے ذہن سے کب کی ممحو ہو جاتی اگر وہ یہ سین بار بار سمیر بھائی کی شادی کی ویڈیو میں نہیں دیکھتی۔ پھر اس کے بعد ہوش کی دنیا میں قدم رکھنے تک الایہ اس سفید رنگ کے لڑکے کے بارے میں سب کچھ مکمل طور پر جان چکی تھی۔ اس کی پیاری سی بھابھی انیلا کا بھائی ارتضیٰ شاہ تھا، جو گاؤں میں بھابھی کی شاہ حویلی میں رہتا تھا اور انیلا بھابھی کے والد صاحب سے پہلوانی سیکھتا تھا، اور جب بھی فیصل آباد انیلا سے ملنے آتا تھا الایہ چھپ چھپ کر حیرت و بے-یقینی سے ارتضیٰ کی مرہون آنکھیں اور سفید گولڈن بالوں کو دیکھتی رہتی تھی۔ اس نے اس سے پہلے کبھی بھی ایسی عجیب سی شکل و صورت کا انسان نہیں دیکھا تھا، جو دن کی روشنی میں آنکھیں میچنے کی حد تک سکیڑ کر رکھتا تھا۔ وہ عالیان بھائی کا ہم عمر تھا، اس کے باوجود بے حد سنجیدہ رہتا تھا، مگر پھر ایک دن الایہ نے اس سے دوستی کرنے کی ٹھان ہی لی تھی۔ ایک خوبصورت سا ابرآلود دن تھا، موسم بے حد سہانا ہو رہا تھا۔
اسکول سے واپس آئی تھی کہ تبھی چچی جان نے بتایا انیلا بھابھی اپنے گاؤں سے واپس آ گئی۔ انیلا کچھ دن پہلے گاؤں گئی تھی، تب سے انیلا شادی ہو کر ان کے گھر میں آئی تھی، جب سے علایا کی ان کے ساتھ گاڑی چلنے لگی تھی۔ تبھی بھابھی کی آمد کا سنتے بھاگتی ہوئی اوپر بھابھی کے روم میں پہنچی تھی۔ بھابھی کے روم کے کھلے دروازے سے بے دھڑک روم میں چلی گئی تھی، مگر بھابھی روم میں موجود نہیں تھی۔ انہیں آوازیں دیتے روم کی بالکنی میں چلی آئی۔ باہر بالکنی میں ارتضیٰ کھڑا اس خوبصورت ابر آلود موسم کا مزہ لے رہا تھا۔ اس کے ساتھ سمیر بھائی بھی موجود تھے۔ السلام علیکم بھیا، بھابھی کہاں ہیں؟ ارتضیٰ سے بات کرتے سمیر سے پوچھنے لگی۔ تبھی سمیر سمیت ارتضیٰ نے بھی چونک کر اسکول کے ڈریس میں ملبوس اس چھوٹی سی ڈال کو دیکھا تھا، ساتھ ہی اس کے سلام کا جواب بھی دیا تھا، جبکہ علایا بغور ارتضیٰ کی سکڑی ہوئی آنکھوں کو دیکھنے لگی۔ حالانکہ موسم ابر آلود تھا، اس کے باوجود اس کی آنکھیں دن کی روشنی سے مانوس نہیں ہو پاتی تھی۔ دن کے وقت اپنی آنکھوں کو بالکل سکیڑ کر رکھتا تھا۔ تمہاری بھابھی کچن میں علایا، میں نے اسے پکوڑے بنانے بھیجا ہے، آؤ نا تم بھی پکوڑے کھاؤ ہمارے ساتھ اور موسم کا مزہ لو۔ سمیر بھائی مسکراتے بولے، اوکے میں چینج کر کے آتی ہوں بھیا، میرے حصے کے پکوڑے کھا مت جائیے گا اوکے۔ سمیر کو جواب دیتی ہوئی بھاگ کر اپنی پوشن میں گئی تھی، اور جلدی جلدی چینج کر کے جب واپس آئی تو ارتضیٰ بالکنی میں اکیلا بیٹھا آسمان میں اڑتے پنچھیوں کو دیکھ رہا تھا۔ سمیر بھیا کہاں ہیں مسٹر سفید پہلوان؟ نہ چاہتے ہوئے علایا کی زبان سے پھسل گیا تھا۔ ارتضیٰ نے چونک کر اپنی خوبصورت آنکھیں مزید سکیڑ کر اپنے تئیں اسے گھور کر دیکھا تھا۔ یہ کس طرح سے بات کری ہو تم؟ بڑوں سے ایسے بات کی جاتی ہے؟ تم جانتی ہو میں تم سے کتنا بڑا ہوں؟ میں اس وقت پورے 18 سال کا ہوں، اور تمہاری کیا عمر ہوگی؟ حد سے حد 9-10 سال۔ بڑوں سے تمیز سے بات کرتے، آئندہ خیال رکھنا، بھڑک کر بولتے ہوئے علایا کو ڈرانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ پورے گھر کی لاڈلی اور سر چڑھی تھی۔ تبھی اس نے ارتضیٰ کی بات کو بڑے آرام سے چٹکیوں میں اڑایا تھا۔ میں تم سے تمیز سے ہی بات کری ہوں، مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تم مجھ سے بڑے ہو، تقریباً علیان بھائی کی عمر کے، لیکن کیونکہ میں تم سے دوستی کرنے کا ارادہ کر چکی ہوں تب تمہیں آپ کہہ کر مخاطب نہیں کر سکتی، اور میں اس وقت 9-10 کی نہیں بلکہ پورے 11 سال کی ہوں۔ تو تم یہ خیال اپنے دماغ سے نکال دو کہ میں تمہیں سفید پہلوان کہنے پر ایکسکیوز کروں گی۔ تم پر یہ نام سوٹ کرتا ہے، مجھے تمہارے لیے کوئی اور نام اس سے زیادہ مناسب لگا ہی نہیں، اس لیے اب سے میں تمہیں سفید پہلوان ہی کہوں گی۔ مزے سے بولتی سامنے پڑی چیئر پر جا بیٹھی، جبکہ ارتضیٰ کو اس چھٹانک بھر کی لڑکی کی گز بھر لمبی زبان کے جوہر دیکھ کر علایا پر شدید غصہ آیا تھا۔ تم مجھے تم نہیں بلکہ آپ کہو، سمجھی؟ اور خبردار جو مجھے الٹے سیدھے ناموں سے بلایا تو سمیر بھیا اور علیان سے تمہاری شکایت کر دوں گا۔ میرا نام ارتضیٰ ہے، مگر میں تم سے بہت بڑا ہوں، تب سے تم مجھے ارتضیٰ بھائی کہو گی۔ ارتضیٰ نے انگلی اٹھا کر اسے وارن کرنے والے انداز میں کہا، بالکل نہیں، میں تمہیں ارتضیٰ بھائی نہیں کہوں گی، تم آج سے سفید پہلوان ہو، یا صرف ارتضیٰ، اور اگر تمہیں سفید پہلوان نام برا لگتا ہے تو میں انسانوں کی طرح تمہیں ارتضیٰ نام سے بلاؤں گی، لیکن اگر تم نے مجھے زیادہ نصیحتیں کر کے ضد دلائی نا تو پھر بلا جھجک سب کے سامنے ارتضیٰ کے بجائے سفید پہلوان کہہ کر بلانا شروع کر دوں گی۔ اس نام کو تمہاری چیڑ بنا دوں گی، سمجھے؟ اسی لیے شرافت سے مجھے خود کو ارتضیٰ ہی بلانے دو۔ جواباً وہ بھی اپنی ننھی سی انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتے ہوئے دبنگ لہجے میں بولی، اور ارتضیٰ اس ننھی سی بچی کی اتنی جرأت پر حیران رہ گیا تھا۔ تو ارتضیٰ بات سنو، مجھے پہلوانی سیکھنی ہے، تم مجھے سکھاؤ گی یا میں کوئی کوچ رکھ لوں؟ ارتضیٰ کو دھمکا کر اپنا پسندیدہ نام دینے کے بعد اس نے سامنے ایک نئی فرمائش بھی حاضر کی۔ وہ لڑکی اس کے بعد ایک ارتضیٰ کو حیرت سے جھٹکے دے تھی، تبھی چونک کر ہوش میں آیا تھا۔ تم ننھی سی جان، تم پہلوانی سیکھو گی؟ خود کو آئینے میں دیکھا ہے کبھی؟ اپنا سائز دیکھو اور اپنے شوق ملاحظہ کرو، ذرا سے چھٹانک بھر کی ہو۔ پہلوانی سیکھنے کے لیے انسان کو اپنا حدود و اربا بھی دیکھنا پڑتا ہے، صرف زبان لمبی ہونے سے کوئی بڑا نہیں ہو جاتا۔ تم ابھی اتنی سی ہو کہ میں تمہیں چٹکی سے پکڑ کر یوں اس طرح سے اٹھا سکتا ہوں، سمجھے؟ تمسخرانہ نظروں سے علایا کو دیکھتے اس کے سامنے چٹکی بجا کر بولا تھا کہ تبھی اپنی جگہ سے اٹھ کر ارتضیٰ کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی اور پھر اسے دیکھ کر بڑے پیار سے مسکرانے لگی۔ ارتضیٰ نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگا کہ اچانک اس نے کھینچ کر ایک پنچ ارتضیٰ کی ناک پر مارا تھا۔ یہ حملہ اتنا غیر متوقع اور اچانک تھا کہ ارتضیٰ جو ان دنوں پہلوانی کے سارے گر تقریباً سیکھ چکا تھا، اس اچانک ہوئے وار پر حق تک سا بیٹھا اس چھوٹی سی کراٹے کٹ کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ تم نے مجھے بالکل غلط جج کیا ارتضیٰ، میں چھوٹی ضرور ہوں مگر تم مجھے چٹکی تو دور اپنے ان دونوں توانا ہاتھوں سے بھی تب تک نہیں چھو سکتے جب تک میں نہ چاہوں۔ میرا نام علایا اکمل ہے، میں خود سے پنگے لینے والوں اور خود کو کمزور سمجھنے والوں کے منہ توڑ دیا کرتی ہوں۔ رہی بات پہلوانی سیکھنے کی تو شاید تم نے بھی 13 سال کی عمر سے شروعات کی تھی، تو میں کیوں نہیں کر سکتی؟ ویسے بھی میرے بابا کہتے
ہے کہ ناممکن کو ممکن کرنے کے لیے طاقت کی نہیں جگرے کی ضرورت ہوتی ہے، جو الحمدللہ میرے اندر موجود ہے۔ اب بتاؤ تم مجھے سکھاؤ گے یا میں کوئی کوچ رکھ لوں؟ وہ حیرت سے خود کو تکتے ارتضیٰ سے دوبارہ سے پوچھنے لگی تھی، اور حق تک بیٹھے ارتضیٰ کے پاس سوائے اسبات میں سر ہلانے کے کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا تھا۔ تیزی سے بجتے دروازے کی آواز پر اپنے خیالوں سے چونک کر ہوش میں آئی تھی، اور اپنی بہتی آنکھوں کو صاف کرتے اس نے اپنا موبائل آف کر دیا تھا۔ پھر سر پر اچھی طرح سے دوپٹہ اوڑھتے ہوئے اس نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تھا۔ باہر گھبرایا ہوا چہرہ لیے بھابھی کھڑی تھی۔ علایا، بابا کے دل میں اچانک بہت تیز درد اٹھا ہے۔ آلیان نے تمہیں بلایا ہے، جلدی چلو، بابا کو لے کر ہاسپٹل جانا ہے۔ حسفیہ بھابھی جلدی بولی تھی، اور علایا مدہوش سی ان کے پیچھے باہر بھاگی تھی۔ اپنی ناک پر ہاتھ رکھتے ہوئے دھیرے سے مسکرایا تھا۔ علایا کے نازک ہاتھ کا مکہ آج بھی اسے ناک پر ویسے ہی محسوس ہوا تھا۔ 9 سال ہو گئے تھے اسے اپنی اس ننھی سی دوست کے ساتھ دوستی کے اس رشتے میں جڑے ہوئے۔ پورے 9 سال پہلے آج کی ہی تاریخ کو علایا نے اس کی طرف پہلی بار دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا۔ وہ ہر سال اس دن کہیں بھی ہوتا مگر سیلیبریٹ ضرور کرتا تھا۔ اسے اپنی چھوٹی سی علایا کے ساتھ یہ دوستی اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھی، تبھی وہ اس دن کو پورے اہتمام کے ساتھ مگر اکیلے مناتا تھا۔ وہ اپنی مما جان، امی جان سمیت اپنے تینوں بھائیوں کے شدید اصرار پر بھی ملک ہاؤس نہیں گیا تھا۔ وہ اس گھر میں اب جا ہی نہیں سکتا تھا جہاں سے اس کی زندہ لاش کے ساتھ اس کی ماں کا جنازہ بھی نکلا تھا۔ ملک ہاؤس کی بجائے سیدھا ہوٹل چلایا تھا تاکہ یہاں اکیلے اس اسپیشل دن کو سیلیبریٹ کر سکے۔ اس کے بعد اسے واپس ہاسپٹل جانا تھا۔ اسے آج رات ارکام کے پاس ہی ہاسپٹل میں رکنا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اسے مزید کچھ دن لاہور میں ہی رہنا تھا، اس لیے اس نے ہوٹل میں قیام کر لیا تھا۔ ہاں، مگر اس نے اشال کو امی جان اور مما جان کے ساتھ ملک ہاؤس بھیج دیا تھا۔ وہ اپنے ایشو بچے کو ہوٹل جیسی غیر محفوظ جگہ نہیں ٹھہرا سکتا تھا۔ اماں نے بھی اسے یہی کہا تھا، تبھی وہ ہاسپٹل سے اشال کو ملک ہاؤس بھیج کر خود ہوٹل کے لیے نکل گیا تھا، اور فون پر کیک کا آرڈر دے کر ہوٹل پہنچتی وہ اپنے روم کی کیز لے کر ہوٹل کے فرسٹ فلور پر اپنے روم میں چلا آیا۔ وہ اس وقت تھوڑی سی تھکاوٹ محسوس کر رہا تھا، تبھی بیڈ پر دراز ہوتے اس نے اپنی آنکھیں انگلی اور انگوٹھے کی مدد سے مس لی تھی، اور آنکھیں موند کر خود کو ریلیکس کرنے کی کوشش کی تھی، مگر آنکھیں مونتے ہی روز کی طرح اس دشمن جان کا خیال بن بلائے مہمان کی طرح چلایا تھا۔ اس کے خیال کے ساتھ ہی ایک بے حد خوبصورت مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کر لیا تھا، اور اس کے ساتھ یادوں کے سفر پر نکل گیا تھا۔ پہلی ملاقات سے لے کر اپنی دوستی کی شروعات اور بعد تک اس کے ساتھ گزرے ایک ایک لمحے کو شدت سے یاد کرتے ہوئے اس کی یادوں کے حصار میں قید ہو گیا تھا۔ پھر نہ جانے کب تک وہ اس حصار میں یوں ہی قید رہتا کہ اچانک اس کا فون بجنے لگا۔ ارتضیٰ نے چونک کر آنکھیں کھولتے ہوئے اپنے فون کو اٹھا کر دیکھا اور ایک گہری سانس بھرتے ہوئے اٹھ بیٹھا۔ بولو سر۔ اسکرین پر ازراق کا نمبر دیکھ کر اس نے فوراً کال پک کی تھی۔ ازراق کا نمبر اس نے ہاسپٹل میں ہی سیو کیا تھا۔ بھائی، کیا آپ نے کامی سے پوچھا اس سب کے بارے میں؟ ازراق نے پھر سے اس سے وہی بات پوچھی تھی جس کو سن کر اسے اچانک علایا کا نام دوبارہ سے یاد آ گیا تھا، مگر اس نے زور سے سر جھٹک کر خود کو اس کے خیال سے نکالا تھا۔ میں اس سے سب معلوم کر لوں گا سر، تم فکر مت کرو، مگر ابھی اس کی حالت سنبھلی نہیں ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اسے پہلے ٹھیک ہونے دو۔ ارتضیٰ نے تحمل سے ایک بار پھر سے ازراق کو سمجھایا تھا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ کامی آپ کو سب سچ بتا دے گا؟ وہ پہلے بھی ہم سے غلط بیانی کر رہا تھا، اب بھی کرے گا، کیونکہ چور چوری کر کے کبھی نہیں کہتا کہ اس نے چوری کی ہے۔ ازراق جس سنجیدگی سے بولا تھا، ارتضیٰ اس کی بات سن کر بری طرح چونک گیا تھا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو سر؟ مجھے صاف صاف بتاؤ، پہلیاں مت بجھواؤ۔ ایسا کیا کیا ہے چھوٹے نے جو تم مسلسل اس کی طرف سے مشکوک ہو رہے ہو؟ سنجیدگی سے پوچھنے لگا تھا۔ جنید گھر واپس آ چکا ہے بھائی، اور میرے سامنے بیٹھا ہے۔ ایک کل رات اپنے چھوٹے کے ساتھ ہی تھا، صرف اس حادثے کے وقت تو اس کے پاس موجود نہیں تھا۔ جب میں نے اس سے کل رات اس کی گمشدگی کی وجہ پوچھی تو اس نے جو بات مجھے بتائی اتنی شرمناک ہے کہ اگر میں نے آپ کو بتایا تو آپ کامی کی شکل بھی دیکھنے کے روادار نہیں ہوگے۔ ازراق ضبط سے دانت بھینچتے ہوئے بولا، مجھے سچ جاننا ہے سر، اسی لیے مجھ سے صاف صاف اور سیدھی بات کہو کہ کیا کیا ہے چھوٹے نے۔ اس بار ارتضیٰ نے بھی گہری سنجیدگی سے پوچھا۔ ہمارا چھوٹا بہت بڑا ہو گیا بھائی، بہت بڑا، اتنا بڑا کہ وہ اب بہت سے ایسے بڑے بڑے کام بھی انجام دینے لگا ہے جسے کرنے سے پہلے کوئی بھی شریف انسان 100 بار سوچے۔ بھائی، اب وہ نہ صرف روز ڈرنک کرنے لگا ہے بلکہ کل رات وہ ایک کال بوائے بن کر ایک لڑکی کے گھر بھی گیا تھا۔ شاید اسی لڑکی کا نام علایا ہے جس کی چین ارکام کی گاڑی سے ملی ہے۔ ازراق کی بات نہیں، کوئی بھاری بھرکم ایٹم بم تھی جس نے ارتضیٰ کی سماعتوں کے پاس پھٹ کر اس کے ذات کے پرکھچے اڑا دیے تھے۔ شدید شوق وہ بے یقینی سے پھٹی آنکھوں کے ساتھ اپنی جگہ بیٹھا رہ گیا تھا۔ زر کی مسلسل ہیلو ہیلو کی گردان پر وہ شدید شوق و بے یقینی کی کیفیت سے باہر نکل کر ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ شٹ اپ!
शट अप सर, जान ले लूँगा तुम्हारी अगर तुमने अलाया पर इतना बेहुदा इल्ज़ाम लगाया तो। सुना तुमने? मेरी अलाया ऐसी नहीं है वो ऐसी। अगर मज़ीद उसके मुतालिक कोई बकवास की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पूरी कुव्वत से धार उठा था, जिस्म में जैसे बिजलियाँ सी दौड़ने लगी, रगों में मौजूद खून उबलने लगा था। भाई जस्ट काम डाउन। क्या हो गया आपको? आप जानते हैं अलाया कौन है? बताएं मुझे, कौन है ये अलाया? मैं बकवास नहीं कर रहा भाई, मुझे जुनैद ने ये सब बताया है। इरकाम अपनी मर्जी से अपने 2 दोस्तों के साथ ये गलीज़ काम करने गया था। इज़राक भाई की धारती आवाज़ सुनकर शॉक्ड रह गया था। साथ इसने इर्तिज़ा की चीख सुनकर बेख्तियार अपने कान पर एक हाथ रखा था, मगर फिर इर्तिज़ा के गुस्से का अंदाज़ा करते हुए वो तहम्मुल से बोला था, जबकि दूसरी तरफ मौजूद इर्तिज़ा भी इज़राक की बात सुनकर चौंक गया था। हाँ, वो बिना किसी तस्दीक के इतना गुस्सा क्यों कर रहा था? दुनिया में एक ही लाया तो नहीं थी, हो सकता है कि ये कोई और हो। उसके लाया को तो अरकाम जानता भी नहीं था। वो दोनों तो कभी मिले भी नहीं, फिर वो क्यों इतनी बेहुदा बात को अपनी अलाया से मंसूब करके इस कदर गुस्से में आ गया था? उसे कम से कम इज़राक के सामने खुद को कंपोज रखना चाहिए था। हेलो भाई, हेलो, क्या आप सुन रहे हैं? दूसरी तरफ से आते इज़राक की आवाज़ सुनकर इर्तिज़ा ने अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए खुद को नॉर्मल किया। हाँ सर, मैं सुन रहा हूँ। सॉरी, मैं बिला वजह लाउड हो गया। और मैं अलाया को जानता हूँ या नहीं, उसको छोड़ो। तुम सबसे पहले एक काम करो, जुनैद को अभी के अभी मेरे होटल लेकर पहुँचो। अभी का मतलब अभी, सिर्फ 10 मिनट है तुम्हारे पास, समझे? उसने कहते हुए कॉल डिस्कनेक्ट कर दी थी। साथ ही उस सख्त बेचैनी से इधर से उधर टहलने लगा। उसके दिलो दिमाग में इस वक्त तूफान उठ रहे थे। वो अलाया का नाम सुनकर शदीद मुस्तरिब व बेचैन हो गया था। उसे किसी पल करार नहीं मिल रहा था। मकाफात अमल उसी को कहते हैं इर्तिज़ा शाह। बुरे कामों का अंजाम भी हमेशा बुरा ही होता है। जो कुछ तुमने किया है वो तुम्हें भुगतना तो पड़ेगा, फिर चाहे वो किसी भी सूरत में हो। अपने अंदर जोरों शोर से गूंजती आवाज़ उसकी समात पर हथौड़ी की तरह बजने लगी थी। तभी एक तरफ सोफे पर जा बैठा था, सर हाथों पर गिराते आंखें मूंद गया। मैं जानता हूँ मैं गुनहगार हूँ, मगर मेरा छोटा तो बहुत मासूम था। फिर कैसे उसके इस तरह के गुनाहों का मर्तकिब हो गया? कैसे वो बुराई के इन खातर रास्तों का मुसाफिर बन बैठा? उसके पास तो रिश्ते, प्यार, एतमाद, तहफ़्फ़ुज़, अपनी ज़ात का गुरूर सभी कुछ मौजूद था। मेरी तरह ठुकराया हुआ नहीं था। फिर क्यों मिस्टर मलिक, क्यों आपकी मौजूदगी के बावजूद रादिया मलिक के दूसरे बेटे की शख्सियत में भी इतनी कमियां क्यों पैदा हो गई? अपनी ज़ात से जुड़े किसी भी सवाल का जवाब मैंने आपसे कभी तलब नहीं किया, लेकिन अपने भाई की ज़िंदगी से जुड़े हर सवाल का जवाब मैं आपसे तलब करूंगा। अगर मेरे भाई गुनाहों की दलदल में गिर गया तो मैं आपको नहीं बख्शूंगा। मेरी ज़िंदगी में तो आपने जहर घोल ही दिया है, मगर मेरे भाई की ज़िंदगी अगर जहर आलूद हुई तो मैं आपको भी नीलो नील कर दूंगा। आपने रादिया मलिक से उनकी ज़िंदगी छीनी, उनकी औलादों को दरबदर कर दिया, मगर अब खसारा सिर्फ रादिया मलिक की औलादों के हिस्से में नहीं आएगा, क्योंकि रादिया मलिक का बेटा इर्तिज़ा शाह जवान हो चुका है। उसका जहन जहरीली सोचों की आमाज का बना हुआ था। रगों में बहता खून कनपटियों में ठोकरें मारने लगा था। ज़ब्त से जबड़े भेजे बैठा था, एक हाथ का मुक्का दूसरे हाथ पर मारते हुए चश्मे तस्वुर में अरकम मलिक से मुखातिब था। उसे बस एक बार अपने तहीं सच का पता लगाना था। तभी वो बेचैनी से इज़राक के आने का वेट कर रहा था, और फिर उसे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ा। पूरे 10 मिनट बाद उसके रूम का दरवाज़ा नॉक किया गया था। इर्तिज़ा ने उठकर दरवाज़ा खोला। बाहर वाकई इज़राक 10 मिनट के अंदर उसके सामने मौजूद था। उसके साथ जुनैद भी था, जिसे देखते ही इर्तिज़ा का कॉलर से खींचता हुआ अंदर लाया था उसे। अगर तुम उस्मान मामू की औलाद न होते जुनैद, तो मैं तुम्हें आज इतना मारता कि तुम्हारी शक्ल बिगड़ कर रह जाती। मुझे बताओ कि सब क्या चक्कर है? छोटा कल कहाँ गया था? मुझे बिल्कुल सच बताना, क्या क्या हुआ था? कल सीधी तरह बकते जाओ, कुछ भी झूठ मत कहना। उसने जुनैद को सोफे पर फेंकते हुए उसे उंगली दिखाकर वार्निंग दी थी। भाई, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि कल के हादसे के में मेरी 1% भी कोई गलती नहीं थी। ये ठीक है भाई कि अमेरिका में इरकाम और मैं एक साथ घर वालों से छुप छुप कर शराब नोशी किया करते थे, मगर यकीन करें कि हमने कभी और कोई दूसरा हराम काम नहीं किया। कल रात को हम खाला के घर जाने के लिए ही निकले थे, मगर इरकाम मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ क्लब ले गया। उसे शराब की सख्त तलब हो रही थी। हमें अमेरिका से आए हफ्ता हो गया है। हफ्ता भर से हमने शराब नहीं पी थी, इसलिए मैं भी उसको मना नहीं कर सका और इरकाम के साथ चला गया। मगर मुझे नहीं पता था कि वहाँ पे ये सब ड्रामा होने वाला है। क्लब में इरकाम ने आदत के मुताबिक पूरी बोतल पी ली थी। बार टेंडर ने उसे किसी ब्रांडेड शराब की बजाय न जाने कौन सा देसी ब्रांड थमा दिया, इसीलिए इरकाम को बहुत ज़्यादा चढ़ गई थी। हमारे अलावा भी वहाँ इरकाम के 2 दोस्त और थे। उन्हीं में से एक बिलाल नाम का लड़का था,
جنید دھیرے دھیرے کر کے اسراق اور ارتضیٰ کو سب بتاتا چلا گیا۔ ساری بات سن کر ارتضیٰ کا چہرہ غصے اور ضبط سے سرخ ہو چکا تھا۔ اسراق بھائی سے مجھے کل کے حادثے کے بارے میں پتہ چل گیا ہے، مگر میں نہیں جانتا کہ ارقام کا یہ حال کس نے اور کیوں کیا ہے۔ مجھے کچھ نہیں پتا بھائی۔ میں تو ارقام اور بلال کی باتیں سن کر غصے میں کلب سے سیدھا اپنے کزن رامش کے دوست کے فلیٹ پر چلا گیا تھا۔ جنید اپنی صفائی پیش کرتے ہوئے بولا۔ اس دوران ارتضیٰ صوفے کے پاس پڑے اپنے بیڈ پر بیٹھا ضبط سے جبڑے مہیٹے نہ جانے کن سوچوں میں گم رہا۔ اسراق بیڈ کے پاس ہی ارتضیٰ سے کچھ دور کھڑا ہوا تھا۔ ارقام کو بلال نے اس لڑکی کا نمبر دیا تھا یا صرف پتہ دیا تھا؟ ارتضیٰ نے جنید کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ بھائی بلال میرے سامنے کہہ رہا تھا کہ سب کی رضامندی ملتے ہی وہ اپنے دوست کو کال کر دے گا تو اس کا دوست سب کو ایڈریس سینڈ کر دے گا۔ میرے خیال میں اس نے ارقام کو بھی ایڈریس ہی سینڈ کیا ہوگا، مگر یہ بھی میرے سامنے نہیں ہوا تھا۔ میرے سامنے بس اتنی ہی بات ہوئی تھی۔ جنید نے دوبارہ سے جھجکتے ہوئے کہا۔ سر تمہارے پاس چھوٹے کا موبائل تھا نا؟ ارتضیٰ نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے اپنے پاس کھڑے اسراق سے پوچھا۔ جی بھائی میرے پاس ہی ہے۔ اسراق نے فون نکال کر ان لاک کرتے ہوئے ارتضیٰ کے سامنے کر دیا۔ ارتضیٰ نے فون ہاتھ میں لے کر میسج چیک کیے تھے، مگر ٹیکسٹ میسج لاک کلیئر تھا۔ پھر واٹس ایپ آن کرتے ہی ارتضیٰ کی نظر سب سے پہلے بلال کے نام پر پڑی تھی، جو چیٹ لسٹ میں سب سے اوپر شو ہو رہا تھا۔ ارتضیٰ نے بلال اور ارقام کے چیٹ اوپن کی اور ان درمیان ہوئی بات چیت کو پڑھنا شروع کیا، مگر اس چیٹ میں واہیات اور بےہودہ باتوں کے سوا جو زبان ان دونوں نے استعمال کی تھی اسے پڑھ کر ارتضیٰ کا دماغ گھوم کر رہ گیا۔ یعنی ارقام واقعی امریکہ کے آزاد ماحول میں بے حد بگڑ چکا تھا۔ ارتضیٰ نے سوچ لیا تھا وہ اپنے چھوٹے کا دماغ اچھی طرح درست کر کے ہی واپس گاؤں جائے گا۔ اسے ان راہوں کا مسافر کبھی بھی بننے نہیں دے گا جن پر چل کر خود اس کے پاؤں فکار ہو چکے تھے۔ اس نے بھی اپنے اعمال نامے کو خود اپنے ہاتھوں سے سیاہ کر لیا تھا، مگر پھر اسے بر وقت اس کے جان سے پیارے بابا نے نہ صرف بڑی مہارت سے سنبھالا تھا بلکہ بہت خاموشی سے اس کے عیبوں پر پردہ ڈالتے بابا نے اسے گناہوں کے پرخار راستوں سے واپس کھینچ لیا تھا۔ نہ جانے کتنے ہی مہینے دانش مندی سے پل پل اس کی برین واشنگ کر کر کے اسے سمجھانے کا فریضہ انجام دیتے ہوئے بالآخر انہوں نے ارتضیٰ شاہ کو کبھی واپس نہ پلٹنے کے حق اور سچ کے راستے پر لگا دیا تھا۔ آج دنیا جس ارتضیٰ شاہ کو جانتی تھی، عزت کی نگاہ سے دیکھتی تھی، اس ارتضیٰ شاہ کی مضبوط شخصیت کی تعمیر کے پیچھے ذوالفقار شاہ کے ساتھ ارتضیٰ کے ایک اور محسن کا ہاتھ تھا۔ لیکن ارقام ارتضیٰ کا چھوٹا بھائی اس معاملے میں ارتضیٰ کی طرح خوش نصیب نہیں تھا۔ تبھی ارتضیٰ اس کی طرف سے فکر مند ہو چکا تھا۔ ارقام اور بلال کے چیٹ میں سب سے آخر میں ایک ایڈریس موجود تھا جس پر کل رات کی ٹائمنگ درج تھی۔ زر تم جنید کو لے کر گھر پہنچو، میں ذرا کام سے جا رہا ہوں، کچھ ہی دیر میں ہاسپٹل چلا جاؤں گا، اور سنو مجھے وہ چین بھی دیتے جانا۔ ارتضیٰ نے ارقام کا فون اپنی جینس کی اگلی پاکٹ میں رکھا، ساتھ ہی اسراق کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اس سے چین مانگی تھی۔ اسراق نے بھی جھٹ اسبات میں سہلاتے اپنی پاکٹ سے چین نکال کر ارتضیٰ کے ہاتھ پر رکھ دی تھی اور پرسوچ نظروں سے بڑے بھائی کا بے حد وجیح چہرہ دیکھا تھا۔ رات کا وقت تھا اور روم میں ہلکی ڈم لائٹس روشن تھی۔ تب ارتضیٰ کی خوبصورت بڑی بڑی آنکھیں اس وقت پوری طرح کھلی ہوئی تھی اور ان کا مرون شربتی رنگ چمکتے ہوئے مزید واضح ہو رہا تھا۔ پاپا ٹھیک کہتے بھائی، آپ کی آنکھوں کا رنگ بہت یونیک ہے، دنیا میں سب سے جدا اور بے حد خوبصورت۔ اسراق بے اختیار بول اٹھا، مگر تبھی ارتضیٰ نے سر اٹھا کر اسے جن نظروں سے دیکھا تھا انہیں دیکھ کر اسراق کی زبان تالو سے چپک گئی تھی۔ سوری بھائی، آپ جلدی ہاسپٹل پہنچ جائیے گا، وہاں اسعاد اور عماد کے ساتھ پاپا بھی ابھی تک موجود ہے۔ اسراق جلدی جلدی بولتا ہوا جنید کو اپنے ساتھ لیے باہر نکل گیا تھا۔ بابا حوصلہ کرے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے، آپ ٹھیک ہو جائیں گے بابا۔ بھائی میرے بابا ٹھیک ہو جائے گے نا، میں آپ کے ساتھ چلوں گی۔ علایہ باپ کو درد سے تڑپتے دیکھ کر روتے ہوئے خود بھی باہر چلی آئی تھی۔ اکمل صاحب پچھلی سیٹ پر بیٹھے درد سے نڈھال ہو کر ایک طرف گرتے چلے جا رہے تھے۔ نہیں علایہ، تم اندر جاؤ، اصفیہ تم اسے اندر لے جاؤ۔ علایہ میں بابا کو لے کر ابھی آ جاؤں گا، تم اندر جاؤ، عالیان کہتا ہوا گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ اصفیہ علایہ کو زبردستی اندر لے آئی، مگر ہال میں بھی عالیان کا موبائل پڑا تھا جس پر سب سے پہلے اصفیہ کی نظر پڑی۔ علایہ تمہارے بھائی موبائل بھول گئے، جاؤ دیکھ کر آؤ انہیں، ابھی انہوں نے شاید ابھی گاڑی بھی سٹارٹ نہیں کی ہے، جلدی جاؤ۔ اصفیہ نے موبائل علایہ کو تھماتے کہا۔ علایہ بھاگتی ہوئی باہر گئی تھی، مگر تب تک عالیان نہ صرف گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا بلکہ گیٹ پار کر کے باہر بھی لے جا چکا تھا۔ بھائی بھاگتے گاڑی کے پیچھے گئی تھی، مگر تب تک گاڑی سپیڈ سے چلتی آگے جا چکی تھی۔ گھر کا بڑا سا دروازہ کھول کر روڈ تک بھاگی چلی گئی تھی، لیکن گاڑی اس سے بہت دور نکل چکی تھی۔ مایوسی واپس پلٹنے لگی تھی کہ تبھی آغا صاحب کی کوٹھی سے کسی نے اسے آواز دی۔ علایہ کیا ہوا، کہاں بھاگے جا رہی ہوں؟ یہاں آؤ ذرا، مجھے کام ہے تم سے۔ علایہ نے اپنا نام پکارے جانے پر آواز کے تعاقب میں دیکھا۔ آغا صاحب کوٹھی کے مین گیٹ پر سج دھج کر کھڑی وہ اور شان سے فرید تھی۔
کل رات کی طرح علایا نے اس وقت بھی انہیں مکمل میک اپ میں دیکھا تھا۔ شانزو سے آواز دے کر اندر چلی گئی۔ علایا ناسمجھی سے ان کی کوٹھی کے دروازے کو دیکھا جس کے پیچھے شانزے گم ہو گئی تھی۔ پھر وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھا کر ان کی کوٹھی کا دروازہ کھولتے ہوئے اندر چلی گئی تھی۔ جانے بنا کہ عین اسی وقت دروازہ کھول کر اندر جاتی علایا کے پیچھے کوٹھی کے مین گیٹ کے پاس ایک کار آ کر رکی تھی اور کار میں موجود ارتضیٰ کی حیرت بھری آنکھوں نے دور سے ہی علایا کو دروازے سے اندر جاتے ہوئے نہ صرف اچھی طرح دیکھ لیا تھا بلکہ گاڑی روکتے اس نے گیٹ کے باہر موجود تختی پر ارکام کے فون والا ایڈریس بھی پڑھ لیا تھا۔ تبھی اپنی جگہ ششدر سا بیٹھا رہ گیا تھا۔ حیرت و بیقینی سے وہ بند گیٹ کو دیکھتا رہ گیا۔ پھر اس نے ارکام کا فون جینس سے نکال کر دوبارہ ایڈریس پڑھا تھا۔ ایڈریس بالکل وہی تھا جو اس تختی پر لکھا تھا۔ ارتضیٰ نے ہارے ہوئے انداز میں فون ڈیش بورڈ پر ڈالتے ہوئے سر سیٹ کے پشت سے ٹکا لیا اور اپنی شرٹ کی پاکٹ سے علایا کی چین نکال کر دیکھنے لگا۔ چین پر چمکتے علایا کے نام کو دیکھتے ہی دل میں شدید درد کی لہر سی اٹھنے لگی تھی۔ آنکھیں ضبط سے سرخ پڑ گئی تھی۔ بہت برداشت کرنے پر بھی ایک انجانا سا آنسو اس کی آنکھ سے ٹوٹ کر نکلا تھا اور گال سے بہتا اس کی شرٹ کے کالر پر گر کر گم ہو گیا تھا۔ اس نے اپنی جلتی آنکھیں ایک پل کو موند کر کھولی تھی۔ شدید تیش میں بھرا اسی وقت اندر جانا چاہتا تھا مگر پھر کچھ سوچ کر اس کے پیر زنجیر ہو گئے تھے۔ تبھی وہ چین دوبارہ پاکٹ میں ڈال کر ایک جھٹکے سے گاڑی آگے بڑھاتا ہوا وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا۔ جی آنٹی، آپ نے بلایا تھا؟ پلیز جو بھی کہنا ہے جلدی کہے، میری بھابھی گھر پر میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ وہ اس وقت گھر پر اکیلی ہے، علایا گھبراتے ہوئے بولی تھی۔ وہ شانزے کے گھر پر پہلے کئی بار آ چکی تھی جب آغا صاحب اس گھر میں رہتے تھے، مگر شانزے کے آنے کے بعد وہ پہلی بار یہاں آئی تھی۔ ہاں، میں نے تمہیں کام سے بلایا تھا، مگر پہلے تم مجھے بتاؤ اتنی پریشانی میں کہاں بھاگی جائی تھی؟ کیا وہ سب خیریت ہے نا؟ شانزے نے مصنوعی تفکر سے پوچھا۔ آنٹی، میرے بابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بھائی انہیں ہاسپٹل لے کر گئے مگر اپنا فون گھر پر بھول گئے، میں وہی دینے آئی تھی۔ آپ پلیز میرے بابا کے لیے دعا کیجیے گا، علایا نے نم آنکھوں سے کہا۔ اوہ، فکر مت کرو علایا، تمہارے بابا ٹھیک ہو جائیں گے، شانزے نے علایا کو تسلی دی تھی۔ انشاءاللہ۔ بہت شکریہ آنٹی، آپ کام بتائے تاکہ میں اپنے گھر جاؤں، علایا نے دوبارہ سے کہا۔ کام؟ ہاں، کام یہ ہے علایا کہ مجھے اپنی بیٹی کا ایڈمیشن کروانا تھا کسی اچھی سی اکیڈمی میں، اسی لیے تمہاری ہیلپ چاہیے تھی۔ ہم اس ایریا میں بلکہ اس شہر میں بھی نئے ہیں، پہلے میں پنڈی میں رہتی تھی اس لیے یہاں کے بارے میں بالکل انجان ہوں، مگر خیر اس وقت تم گھر جاؤ، پہلے تمہارے بابا ٹھیک ہو جائے پھر ہم اس بارے میں بات کریں گے، لیکن بعد میں مجھ سے ضرور ملنا، تم سے مزید بھی کچھ کام ہے مجھے، علایا کو تفصیل سے بتاتے آخر میں مبہم سے انداز میں مسکراتے بولی۔ علایا کو ان کا اتنے پراسرار انداز میں مسکرانا بے حد عجیب لگا مگر وہ سر جھٹکتے جی آنٹی کہہ کر دروازے کی طرف بڑھ گئی تھی، لیکن باہر نکلتے اس کی نظر ہال سے اندر آتے ایک ینگ سے لڑکے اور بڑی عمر کی عورت پر پڑی تھی جو ایک دوسرے کے ساتھ اتنے شرمناک انداز میں چپکے ہوئے تھے کہ علایا کو انہیں دیکھ کر زور کا جھٹکا لگا۔ شدید حیرت سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے دوبارہ شانزے کی طرف مڑی تھی۔ شانزے بھی اس کی حیرت اچھی طرح بھانپ گئی تھی، تبھی جلدی سے اس کے پاس آئی۔ وہ علایا، پلیز تم خیال مت کرنا، یہ میری بہن اور اس کے ہسبینڈ ہیں، یہ لوگ امریکہ سے آئے ہیں، وہاں کے آزاد ماحول کا ہی اثر ہے، اس لیے بس۔ ہما، پرویز سے کیا بے شرمی پھیلا رکھے، جاؤ یہاں سے اندر جاؤ۔ شانزے علایا کو صفائی دینے کے ساتھ آخر میں اس لڑکے اور عورت کو دیکھ کر ڈانٹتے ہوئے بولی۔ نو اٹس اوکے آنٹی، میں چلتی۔ علایا جلدی جلدی بولتے ہوئے باہر نکل گئی تھی اور بھاگتے قدموں سے شانزے کے گھر کا مین گیٹ کھول کر اپنے گھر کے گیٹ تک پہنچی تھی اور اندر آتے اس نے گیٹ کو اچھی طرح لاک کیا تھا۔ اپنے گھر کے اندرونی دروازے تک جاتے ہوئے بھی اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار شرمناک منظر اور وہ عجیب سا بے جوڑ کپل گھوم رہا تھا۔ ان کے بارے میں سوچتے اس نے اندرونی دروازے کے اندر قدم رکھا تھا کہ ہال میں اسے اصفیہ بے چینی سے ادھر سے ادھر ٹہلتی مل گئی۔ علایا پر نظر پڑتی لپک کر اس کے پاس آئی تھی۔ کہاں چلی گئی تھی تم علایا؟ میں تمہاری وجہ سے کتنی پریشان ہو رہی تھی، میں نے تمہیں موبائل لے کر باہر تک جانے کو کہا تھا، ہاسپٹل جانے کے لیے نہیں، حد ہوتی ہے لاپرواہی کی بھی۔ کہاں تھی تم بتاؤ؟ اصفیہ اسے دیکھتے ہی بھڑک کر پوچھنے لگی تھی۔ سوری بھابھی، وہ میں برابر والی آنٹی کے گھر چلی گئی تھی، انہوں نے بلایا تھا، علایا نے منمناتے ہوئے کہا۔ کون برابر والی آنٹی؟ اور جو بھی ہو، یہ وقت تھا کسی گھر جانے کا، تم لڑکی ساتھ ہو علایا، تمہیں عالیان رات کے اس پہر ہاسپٹل تک لے کر نہیں گئے اور تم نکل پڑی پڑوسیوں سے الگ سلگ کرنے، وہ گھر میں تمہیں میری ذمہ داری پر چھوڑ کر گئے ہیں، سمجھی؟ اب جاؤ اپنے روم میں، بابا کی طبیعت خراب ہے، ان کے لیے دعا کرنے کے بجائے تم پڑوسیوں کے گھروں میں سیریں کرتی پھر رہی ہو۔ اصفیہ نے اسے لتاڑ کر رکھ دیا تھا، تبھی آنکھوں میں آئی نمی کو پلکیں جھپک جھپک کر اندر اتارتے اپنے روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ اس سے واقعی غلطی ہوئی تھی، وہ جانتی تھی، مگر اس وقت یہ بالکل نہیں جانتی تھی کہ اس غلطی کا خمیازہ اسے اگلے دن ہی بھگتنا پڑے گا۔ راستے بھر ارتضیٰ کے دماغ میں مختلف سوچوں نے تباہی مچائے رکھے تھے، سر میں شدید درد کے دھماکے ہونے لگے تھے، دماغ کی نسیں پھٹ بڑھنے کے قریب ہو گئی تھی۔ اس کی نگاہوں کے سامنے بار بار وہ سین
گھوم رہا تھا جب علایا گھر کا دروازہ کھول کر اندر جا رہی تھی۔ ساتھ ہی ذہن میں جیسے وہ ایڈریس چپک کر رہ گیا تھا۔ یہ تو تصدیق ہو چکی تھی کہ وہ ایڈریس بالکل وہی تھا جو ارقام کے فون میں موجود تھا۔ ارتضیٰ علایا کو اس گھر میں جاتے ہوئے دیکھ چکا تھا، مگر کیا وہ گھر واقعی علایا کا تھا؟ کچھ مہینوں پہلے ہی اسے انیلا سے پتہ چل چکا تھا کہ علایا کی فیملی لاہور شفٹ کر چکی ہے۔ اس خبر کو سن کر اسے شدید دھچکا بھی لگا تھا کہ علایا سے ملنے کا راستہ بھی بند ہو گیا تھا۔ وہ اس دشمنی جان کی وجہ سے ہی تو بہانے بہانے سے انیلا کے سسرال کے چکر لگاتا تھا، شہر میں ہی رہتا تھا، تبھی ہر ویکینڈ پر گاؤں جانے سے پہلے انیلا سے ملنے ضرور جاتا تھا۔ وہیں اس کی ملاقات علایا سے ہو جاتی تھی، جو اسے دیکھتے ہی خوشی سے کھل اٹھتی تھی۔ وہ علایا کا محبوب ہی نہیں، اس کا دوست بھی تھا، اس کا گہرا دوست۔ مگر علایا کے لاہور شفٹ ہونے سے پہلے ہی وہ اپنی ننھی سی دوست کی دوستی کو بھلا کر بہت بری طرح اس کا دل توڑ چکا تھا، اسے خود سے شدید ناراض و بدظن کر چکا تھا۔ تبھی لاہور آتے وقت ہی یہ سوچ کر گھر سے نکلا تھا کہ بھلے ہی دشمن جا اس سے کتنی ہی ناراض کیوں نہ ہو، مگر وہ اس کے گھر ضرور جائے گا۔ آلیان سے ملنے کے بہانے ہی صحیح، مگر اسے علایا کو دیکھنا تو نصیب ہوگا۔ مہینوں ہو گئے تھے وہ اس کی ایک جھلک دیکھنے کو بھی ترس کر رہ گیا تھا، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ علایا سے بنا ملے ہی یہاں علایا کی ذات پر ٹوٹنے والی اتنی بڑی قیامت ارتضیٰ کی منتظر ہوگی۔ ارتضیٰ کی پوری ذات اس وقت شدید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ وہ شروعات سے جانتا تھا کہ وہ علایا کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کر سکتا تھا، مگر پھر بھی اس کی پوری زندگی اور دل پر حکومت اسی دشمن جان کی تھی۔ وہ علایا کی جگہ نہ ہی کسی اور کو دے سکتا تھا اور نہ ہی اپنی زندگی میں کسی اور کو بیوی کی حیثیت سے شامل کر سکتا تھا۔ اسی لیے گھر والوں کے شدید اصرار پر بھی اس نے شادی سے صاف انکار کر دیا تھا۔ حالانکہ ارتضیٰ چاہتا تو علایا کو بڑی آسانی سے حاصل کر سکتا تھا۔ انیلا خود ہزاروں بار ارتضیٰ سے علایا کے لیے بات کر چکی تھی۔ انیلا دل سے چاہتی تھی کہ علایا اور ارتضیٰ ایک ہو جائے۔ خواہش نہ صرف انیلا بلکہ سمیر اور آلیان کی بھی تھی، مگر ارتضیٰ انیلا کی بات سننے سے پہلے ہر بار انہیں سختی سے منع کر دیا کرتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ علایا کے قابل نہیں تھا۔ وہ ایک گرا ہوا انسان تھا جس کے کردار کے اندر ہزاروں داغ موجود تھے۔ نادانی ناسمجھی کے دور میں جذبات میں آ کر جس قسم کے گناہ کر چکا تھا، اس کے بعد وہ خود کو علایا جیسی مقدس لڑکی کے قابل نہیں سمجھتا تھا۔ اسی لیے اس نے علایا سے شدید عشق ہونے کے باوجود بھی نہ خود کبھی اس کے سامنے اپنے جذبات آشکار ہونے دیے تھے اور نہ ہی کبھی علایا کے دل میں چھپی اپنی محبت کو جانتے ہوئے بھی اس کے جذبوں کی پذیرائی کی تھی۔ تبھی اسے شدید خفا ہو گئی تھی اور اسے سزا دینے کے لیے اس سے اتنی دور چلی آئی تھی۔ مگر ارتضیٰ نہیں جانتا تھا کہ یہاں کر ایسا کیا ہوا تھا کہ اس کی علایا جو شبنم کی پہلی بوند کی طرح پاکیزہ، شفاف، مقدس اور اجلی تھی، اس پر اتنا رقیق الزام لگایا جا رہا تھا، اور الزام بھی ایسا جسے سن کر ارتضیٰ کے دل و دماغ میں ہزاروں طوفانوں نے تباہی مچا دی تھی۔ اس کا دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ اس کے علایا مر کر بھی اتنی گری ہوئی حرکت کرنا تو دور کی بات، اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ اسے بچپن سے جانتا تھا، وہ اس کی دوست، اس کی محبت، اس کا عشق تھی۔ ارتضیٰ شاید ایوانوں کی طرح اسے چاہتا تھا۔ اس کی چاہت کبھی بھی اتنی کمزور یا ہلکی نہیں ہو سکتی تھی، مگر دماغ بار بار اس کی توجہ اس حقیقت کی طرف بھی دلا رہا تھا جو اپنی تمام تر صفاقی کے ساتھ اس کے سامنے موجود تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ارقام بچپن سے امریکہ میں رہا تھا، وہیں پلا بڑا تھا۔ وہ علایا سمیت انیلا کے سسرال والوں کو دور دور تک نہیں جانتا تھا۔ پھر علایا کی چین ارقام کی گاڑی میں کیسے آئی؟ کیا واقعی ارقام علایا سے ملا تھا؟ اور ارقام کی اس حالت کا ذمہ دار کون تھا؟ سوال بہت تھے، مگر کسی سوال کا جواب ابھی تک ارتضیٰ کے پاس موجود نہیں تھا۔ لیکن ہاں، اسے اتنا پتہ تھا کہ اس کے سوالوں کے صحیح جواب اسے صرف دو ہی ہستیاں دے سکتی تھی، اور وہ تھی علایا اور ارقام۔ ارقام تب اس پوزیشن میں نہیں تھا، مگر ارتضیٰ جلد از جلد علایا سے اس بارے میں بات کرنا چاہتا تھا۔ اس وقت رات بہت زیادہ ہو چکی تھی، ورنہ وہ ابھی ہی علایا کے پیچھے اس کے گھر چلا جاتا، مگر یہاں معاملہ انیلا کے سسرال کا بھی تھا، تبھی اس نے اپنے آپ کو بمشکل کنٹرول کیا تھا۔ رات ہاسپٹل میں گزار کر صبح ہوتے ہی علایا کے گھر جانے کا ارادہ کر چکا تھا۔ انہی سوچوں میں گم اس نے علایا کے گھر سے ہاسپٹل تک کا راستہ طے کیا اور ہاسپٹل کی پارکنگ میں اپنی گاڑی کو بریک لگاتے ہوئے باہر نکل آیا۔ پھر گاڑی کو لاک کر کے وہ کنپٹی سے اٹھتی ٹیسوں کو دباتا ہوا ہاسپٹل کے داخلی دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ پاپا، مما جان کا فون آیا ہے، پوچھ رہی ہے آپ گھر کب تک آئیں گے؟ ڈرائیور سے ارتضیٰ بھائی کے لیے کھانا بھیجیں گی، آپ سر بھائی کو کال کر کے پوچھے بھائی کب تک آ رہے ہیں۔ ارقام کے روم میں قدم رکھنے سے پہلے اسے کانوں میں پڑنے والی آواز اسعد کی تھی، جسے سنتے ہوئے اندر چلایا۔ تم جاؤ سعدی، میں آ گیا ہوں۔ مما جان سے کہو کہ میرے لیے کھانا بھیجنے کی ضرورت نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، ارتضیٰ نے اندر آتے ہی ایک طرف پڑے اسٹول پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس بار بھی اس نے حسرت سے خود کو دیکھتے ہوئے باپ کو نظر انداز کر دیا تھا، جو بیڈ سے کچھ دور پڑے صوفے پر اسی طرح بیٹھے ہوئے تھے جیسے انہیں ارتضیٰ شام کو بیٹھا چھوڑ کر گیا تھا، یعنی وہ ارقام کے لیے شام سے
بے آرام تھے۔ بیٹے کے لیے ان کی یہی بےچینی و فکرمندی اس بات کا واضح ثبوت تھی کہ وہ ارکام سے کتنی محبت کرتے تھے۔ اسعاد اور عماد بھی ان کے پاس صوفے پر موجود تھے۔ ارکام اپنے بیڈ پر پڑا شاید سو رہا تھا۔ بھائی، امی جان نے بہت محبت سے آپ کے لیے کھانا بنایا ہے، آپ انہیں منع کریں گے تو ان کا دل ٹوٹ جائے گا۔ وہ جواب عماد کی طرف سے آیا تھا۔ ارتضیٰ نے ذرا کی ذرا نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تھا، اس کا چھوٹا کیوٹ سا بھائی جو شاید اشال سے سال دو سال ہی بڑا ہوگا۔ اس وقت میرے سر میں درد ہے، کھانے کا بالکل دل نہیں چاہ رہا ہے، اس لیے میں نہیں کھاؤں گا، تم لوگ جاؤ اب۔ ارتضیٰ نے دو ٹوک انداز میں جواب دیا تھا اور عماد چپ رہ گیا، جبکہ ارکم ارتضیٰ کے چہرے پر تبھی سے نظر جمائے ہوئے تھے جب وہ روم میں داخل ہوا تھا۔ اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر سمجھ گئے تھے کہ ارتضیٰ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ چلے پاپا، بھائی آ گئے، گھر چلے، سعد اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا۔ ملک صاحب بھی بیٹے کی آواز سن کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے اور جانے سے پہلے ارکام کے پاس چلے آئے۔ کامی کا خیال رکھنا ارتضیٰ، اس کی چوٹوں میں بہت درد ہے، اسی لیے ڈاکٹر نے اسے نیند کا انجیکشن دیا ہے، اب یہ صبح تک ہی جاگے گا، مگر پھر بھی کوئی بات ہو تو گھر پر کال کر دینا، میں آ جاؤں گا۔ یہ صبح سے اب تک ارکم ملک کے ارتضیٰ سے کی جانے والی پہلی بات تھی، جس کا جواب دینا بھی ارتضیٰ نے ضروری نہیں سمجھا، لیکن ارکم ملک نے اس کے جواب کا انتظار بھی نہیں کیا، جانتے تھے کہ وہ انہیں جواب دے گا بھی نہیں۔ سالوں سے جب وہ فون پر انہیں اپنی آواز تک سنانے کے لیے روادار نہیں تھا تو اس وقت روبرو انہیں کیا جواب دیتا، اسی لیے انہوں نے بنا اس کا ری ایکشن دیکھے جھک کر ارکام کی پیشانی چوم لی، جبکہ بیٹے کے لیے ان کا فکرمندانہ انداز دیکھ کر ارکم کے پاس بیٹھے بظاہر اپنے فون میں بزی ارتضیٰ کے دل میں ہوک سی اٹھی تھی، مگر اس کے چہرے کے تاثرات سپاٹ ہی رہے تھے۔ ملک صاحب سوئے ہوئے ارکام کو دیکھتے ہوئے ایک نظر سر جھکائے اپنے فون میں گم ارتضیٰ پر نظر ڈالی اور آہستگی سے پلٹ کر اسعاد کے ساتھ باہر نکل گئے۔ مایوس سا عماد بھی خاموش سر جھکا کر باپ اور بھائی کے پیچھے جانے لگا تھا۔ عماد یہاں آؤ۔ اسعاد اور ملک صاحب کے باہر جاتے ارتضیٰ نے روم کے دروازے سے باہر نکلتے عماد کو آواز دے کر اندر بلایا تھا۔ جی بھائی۔ عماد ارتضیٰ کی آواز سن کر حیرت سے پلٹتے اس کے پاس چلا آیا۔ امی جان سے کہنا کہ میرے لیے کچھ ہلکا سا بنا کر بھیجے، میں رات میں آئلی یا ہیوی کھانا نہیں کھاتا۔ ارتضیٰ اپنی جگہ سے اٹھتا ہوا بولا، ساتھ اس نے عماد کو گلے لگا لیا تھا، جبکہ اس کے گلے لگتے ہی عماد بھی حیرت و خوشی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ بڑے بھائی کے چوڑے شانوں کے گرد بازو کا حصار باندھ گیا تھا۔ میرا بچہ، اتنا سا دیکھا تھا تمہیں، امی جان اور ماما جان کی گود میں چڑھے رہتے تھے، اب دیکھو میرے قد کے برابر پہنچ گئے ہو۔ ارتضیٰ عماد سے الگ ہوتے نم آنکھوں کے ساتھ مسکراتا ہوا بولا۔ عماد بھی بھائی کی بات سن کر دھیرے سے مسکرا دیا۔ مجھے اور اسعاد کو بہت بچپن سے امی جان اور ماما جان نے بتا دیا تھا کہ زر بھائی سے بھی بڑے ہمارے ایک اور خوبصورت سے بھائی جو پھپھو کے ساتھ رہتے اور ان کا نام ارتضیٰ ہے۔ میں ان سے بہت کہتا تھا کہ مجھے بھی میرے بھائی کے پاس لے کر جائیں، میں انہیں دیکھنا چاہتا ہوں، مگر امی جان کہتی تھی کہ آپ ہم سے خفا ہیں، آپ ہم سے کبھی نہیں ملیں گے، لیکن میں نے ان کی بات کا یقین نہیں کیا کہ بڑے بھائی بھی کبھی اپنے چھوٹے بھائیوں سے خفا ہوتے ہیں، جبکہ ہم نے تو اپنے ارتضیٰ بھائی کو دیکھا بھی نہیں، ان سے لڑائی بھی نہیں کی، پھر آپ ہم سے کیوں خفا تھے؟ پھر ایک دن زر بھائی نے کھیلتے ہوئے کسی شرارت کی وجہ سے مجھے تھپڑ مار دیا، میں اس دن بہت رویا اور امی جان سے ضد کرنے لگا کہ مجھے ارتضیٰ بھائی چاہیے، انہیں لے کر آئے۔ زر بھائی اچھے نہیں ہیں، مجھے مارتے، مگر امی جان نے الٹا مجھے ڈانٹ دیا کہ بھائی نے غلطی پر مارا ہے۔ اس وقت ازراق بھائی کی جگہ ارتضیٰ بھائی بھی ہوتے تو مجھے مارتے، مگر میں نے ان کی بات نہیں مانی، پھر جب میں بہت ضد کرنے لگا تب انہوں نے مجھے آپ کی تصویر لا کر دی اور کہا یہ لو پکڑو، یہ تمہارا ارتضیٰ بھائی ہے، اب جب بھی تمہارا ان سے ملنے کا دل چاہے ان کی تصویر دیکھ کر خوش ہو جایا کرنا۔ اور واقعی پھر ایسے ہی ہونے لگا، میں آپ کی تصویر سے گھنٹوں باتیں کرتا رہتا تھا بھائی، دیکھیں آپ کی تصویر کو میں نے تبھی سے اپنے پاس سنبھال کر رکھوا ہے۔ عماد کہنے کے ساتھ ہی اپنے ہاتھ میں پہنی ریسٹ واچ کا اوپر ٹائم والا بڑا سا سرکل گھمایا، سرکل گھوم کر ایک طرف چلا گیا، دوسرے سرکل کے نیچے ارتضیٰ کی خوبصورت سی بچپن کی فوٹو موجود تھی۔ وہ ارتضیٰ کا کلوز اپ فوٹو تھا جس میں اس کی خوبصورت مرون شربتی آنکھیں سکڑی ہوئی تھی، گولڈن وائٹ بال اس کے پیشانی پر بکھرے ہوئے تھے اور خوبصورت سرخ ہونٹوں پر ایک بے حد پیاری سی مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ ارتضیٰ حیرت سے اپنے چھوٹے بھائی کی کلائی تھامے اپنے فوٹو کو دیکھتا رہ گیا۔ عماد، یہ تم نے؟ وہ حیرت کی زیادتی سے گم ہو کر کچھ بول ہی نہیں پا رہا تھا، آنکھیں بے اختیار نم ہو گئی تھی، اسے اچانک اپنے سب سے چھوٹے بھائی پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا۔ تب ارتضیٰ نے آگے بڑھتے ہوئے فرد جذبات سے مغلوب ہو کر عماد کی پیشانی چوم لی۔ عماد اس کی بھیگتی آنکھیں دیکھتے ہوئے مسکرانے لگا۔ بھائی ایسی فوٹوز اسعاد اور ازراق بھائی کے پاس بھی ان کی واچز میں موجود ہے، پہلے انہیں ہم اپنے والیٹ وغیرہ میں رکھتے تھے، مگر پھر ازراق بھائی نے یہ واچز بنوا دی۔
آپ ہمارے بیچ موجود نہیں تھے، مگر آپ کی غیر موجودگی میں بھی ہم تینوں بھائی روز آپ کے بارے میں باتیں کرتے تھے۔ آپ کے اور امی کے جانے کے بعد سے اب تک ملک ہاؤس میں کوئی ایسا دن نہیں گزرتا جب امی جان اور مما جان آپ کی اور امی کی باتیں نہ کرتی ہوں۔ آپ کے بچپن کے قصے اور ارقام بھائی کی شرارتیں تو اب ہمیں زبانی یاد ہو گئی ہیں۔ ارقام بھائی کو امریکہ کال کر کے بات کرنا بھی ہماری ڈیلی کی روٹین میں شامل رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہم سب بھائی الگ الگ ہو کر بھی ایک ساتھ ہی تھے۔ عماد مسکرا کر بولتا ہوا ارتضیٰ کو گم کر گیا تھا۔ ساکت کھڑا عماد کی شکل دیکھتا رہ گیا۔ تبھی ایک نرس اپنے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی کٹوری میں ٹیبلٹ لیے اندر داخل ہوئی۔ مسٹر ارتضیٰ، آپ میں سے کون ہے؟ آپ کے بھائی نے ڈاکٹر سے کہہ کر پین کلر آپ کے لیے بھجوائی ہے۔ نرس بولتے ہوئے ارتضیٰ اور عماد کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ جی میں ہوں۔ ارتضیٰ نرس کی آواز سن کر چونک کر ہوش میں آیا اور اسے جواب دیتے ہوئے اس نے نرس کے ہاتھ سے دوائی لے لی۔ نرس دوائی دے کر جب باہر چلی گئی، عماد آگے بڑھ کر ارقام کے سائڈ ٹیبل پر رکھی پانی کی بوتل اٹھا لایا۔ لے بھائی، آپ دوائی لی پہلے۔ عماد کے کہنے پر ارتضیٰ اس بات میں سہلاتے ہوئے واپس اپنی جگہ بیٹھ گیا اور پھر ٹیبلٹ منہ میں رکھتے اس نے پانی سے نگل لی تھی کیونکہ اس کے سر میں واقعی شدید درد ہو رہا تھا۔ اسی دوران عماد کا فون بجنے لگا۔ عماد نے ارقام کی نیند خراب ہونے کے ڈر سے جلدی سے کال پک کی۔ ہاں اسعاد، رکو نا، پاپا سے کہنا میں بس آ رہا ہوں۔ عماد فون پر بات کرتا ہوا ارتضیٰ کو دیکھنے لگا۔ اچھا بھائی، میں جا رہا ہوں، اب صبح آؤں گا، آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ ویسے جانے سے پہلے بتا دوں کہ یہ ٹیبلٹ اسعاد نے نہیں، پاپا نے بھیجی ہے۔ عماد مسے سے مسکرا کر بولتا ہوا باہر چل دیا، جبکہ اس کی بات سن کر ارتضیٰ کے مسکراتے لب سکڑ گئے۔ چہرے کا رنگ پل میں بدل گیا تھا۔ وہ ضبط سے جبڑے بھیجتا ایک نظر سوئے ہوئے ارقام پر ڈال کر صوفے پر جا کر لیٹ گیا تھا اور آنکھیں موند کر خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگا تھا۔